بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ سوسائٹی اور کمیونٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش پر ان کا دل افسردہ ہو جاتا ہے، استغفر اللہ العظیم، اور بیٹوں کی پیدائش پر ان کا دل باغ اور خوش ہو جاتا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ بیٹی باعث رحمت ہے، بیٹا باعث نعمت ہے، دونوں چیزیں درست ہیں، لیکن ہمیں بیٹی کی پیدائش پر بھی خوشی کرنی چاہیے اور بیٹے کی پیدائش پر بھی خوشی کرنی چاہیے۔ ان دونوں میں فرق اور امتیاز نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام جو ہے وہ پیغامات مساوات کا پیغام دیتا ہے۔ آئیں ایک عجیب حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے۔ جن کی بیٹیاں ہیں انہیں مبارک ہو، اللہ ان پہ فضل فرمائے اور کرم فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہم وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں، یعنی جس انسان کی 3 بیٹیاں ہوں اور جس کے گھر میں 3 بیٹیوں کی پیدائش ہو، اور وہ انسان ان 3 بیٹیوں کی پیدائش پر صبر کرے، انہیں کھلائے بھی پلائے بھی، ان کی تربیت بھی کرے، انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، جو اسے توفیق ہے، جو اللہ پاک نے اس کو دیا ہے، تو وہ اپنی 3 بیٹیوں کو کھلا بھی رہا ہے اپنی کمائی سے، پلا بھی رہا ہے، پہنا بھی رہا ہے، تو فرمایا یہ 3 بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں گی۔ یعنی یہ 3 بیٹیاں قیامت کے دن جہنم کے آگے آڑ ہوں گی۔ اب دوسرے الفاظ دیگر یوں سمجھ لیں کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، تربیت کی، اسے کھلایا پلایا پہنایا، اس پہ صبر کیا، پالا پوسا، تربیت کر کے لکھایا پڑھایا اور 3 کو آگے ان کی شادیاں کر دی، فرمایا ایسا جو شخص ہوگا اسے داخل جنت کر دیا جائے گا، وہ جنتی ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، جہنم اس کے بدن پہ حرام کر دی جائے گی، آگ اس کے بدن پہ حرام کر دی جائے گی، یا یوں سمجھیں وہ شخص دوزخ پہ حرام کر دیا جائے گا اور جنت پہ حلال کر دیا جائے گا۔ تو بیٹیاں بڑی نعمت ہیں، رحمت ہیں، اللہ کا کرم اور فضل ہے، اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، انہیں لکھایا جائے، پڑھایا جائے، تربیت کی جائے، اور ان بیٹیوں سے پیار ہو، محبت ہو، شفقت ہو، ہمدردی ہو، اور جو ان کے لاڈ ہیں، ان کی آرزویں ہیں وہ پوری کی جائیں، اس نیت سے کہ یہ باعث رحمت ہے، اور میرے نبی کا حکم ہے کہ جو بیٹیوں سے پیار محبت اور شفقت کرتا ہے تو اللہ پاک اس پہ کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں بھی ہے، فرمایا کہ اللہ پاک جس بندے سے اللہ خود راضی ہو اس کو بیٹی عطا کر دیتا ہے، اور جس کو
جس کو اللہ پاک نے خوش کرنا ہو اسے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ عجیب حدیث، فرمایا کہ جس شخص سے اللہ خوش ہو، جس شخص سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، اسے بیٹی عطا کرتا ہے، اور اللہ جس انسان کو خوش کرنا چاہتا ہے اور راضی کرنا چاہتا ہے اسے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ تو جنہیں بیٹیاں ملی اس کا مطلب اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے کہ مولا کی رضا مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اس کا قرب مل جائے۔ بقایا آپ کو پتہ ہے سب کچھ، مال اولاد سب فانی ہیں، بقا فقط اللہ کو ہے۔ اس لیے اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اسے راضی کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے پیار کرنا، اسے تلاش کرنا، اس کا قرب چاہنا، اس کا قرب چاہنا، اس کی عبادت کرنا، ذوق سے، شوق سے، دل سے، عطا گہرائیوں سے، یہ چیز لینی چاہیے۔ بقایا مال دولت یہ ساری چیزیں، عزت آبرو، اقتدار، حکومت، طاقت، قوت، منصب، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ فانی چیزیں ہیں۔ دنا ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ جو دنا ہوتا ہے اور عقل مند ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی بیٹیوں سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، ان کے لاڈ پورے کرنے ہیں، ان کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے، ان کی آرزوات اشتیاقات کو پورا کرنا ہے، محنت مزدوری کر کے انہیں پالا جائے، پوسا جائے، تربیت کی جائے، کھلایا جائے، پلایا جائے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جب آپ گھر آتے ہیں اور کسی کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، گھر سے کوئی آپ نے چاکلیٹ باہر سے لے آئے ہیں، دکان سے چاکلیٹ لائے ہیں، کوئی بسکٹ لائے ہیں، پاپڑ لے آئے ہیں، کوئی کھانے والی چیز لائے ہیں، فروٹ چاٹ لے آئے، دہی بھلے لے آئے، کوئی چیز بھی لائے، تو فرمایا گھر میں بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، لیکن سب سے پہلے بیٹی کو دو۔ یہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اس روش پہ اور نہج پہ چلتا ہے اور اس طریقے پہ چلتا ہے، اس کا وہ یعنی باہر سے کوئی چیز لانا، چاکلیٹ اور بیٹی کو دینا، یہ عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت ہر وہ عمل ہوگا جو حضور کی سنت کی پیروی میں ہو اور طریقہ مصطفیٰ کے تتبع میں ہو۔ تتبع فالوئنگنس ہے، پیروی میں ہو، تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات، اس کی پاسداری کرنی ہے۔ تو بیٹیوں کو مارنا، پیٹنا، برا بلا کہنا، زد و کوب کرنا، ڈریس ڈاؤن، ڈانٹ ڈپٹ پلانا، یہ اچھی بات نہیں۔ ان سے درگزر کریں، اگر وہ کتاب پھاڑ دیں درگزر کریں، کوئی برا لفظ زبان سے نہ نکالیں، موٹا لفظ زبان سے یوز نہ کریں، برتن توڑ دیں، صبر کریں، کچھ بھی کر دیں، صبر کریں۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے۔ بیٹیاں زندہ باد ہیں، بیٹیوں سے محبت، ان کے ماتھوں کو چومنا، انہیں چومنا، اور ایک یہاں تک بھی ایک چیز آتی ہے کہ سنا تھا غالباً میں نے کسی سے، کسی عالم دین سے یا کسی سے سنا ہے پڑھے لکھے لوگ سے، کہ جنت کے اندر جب انسان جاتا ہے تو اس کے آگے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور ایک چیز میں یہ تھا، جو چیز میں نے سنی وہ یہ تھا کہ جو باپ اپنے بچوں کو چومتا ہے، وہ جتنی بار باپ اپنے بچوں کو چومتا ہے، باپ اپنے بچوں کو چومتا ہے، جتنی بار چومتا ہے اللہ پاک اتنی بار جنت میں اس کے درجے بلند کر دے گا۔ اچھی، تو اسلام بڑا ایزی ہے، آسان ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے تو اس میں برکتیں ہیں، دونوں جہانوں میں کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں۔ پھر گھر میں رزق بھی آتا ہے، رزق کی فراوانی، سب کچھ آتا ہے۔ یہ جادو ٹونا چھو منتر ختم ہو جاتے ہیں اگر انسان سنت مصطفیٰ کے مطابق چلے۔ تو بیٹیوں سے پیار کریں، بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیوں سے لو کریں۔ لو یور ڈاٹرز، تو ان سے پیار اور محبت کریں۔ بیٹیاں پیار کرنے والی ہی چیز ہیں۔ اللہ پاک سب کو